اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں محمد اشتیاق محمد مرتضیٰ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور ایک تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام اور سامعین اکرام، آج کے اس سالانہ پروگرام میں میرا تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب ہے کہ ہم اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ سامعین اکرام، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی بھی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاصی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کو کیا کیا؟ کہے گا میں تیرے راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور یا بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سکھایا اور سکھایا تھا، قرآن کا قاری تھا، اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ کہے گا میں نے علم سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے، اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی حکم دے گا اور یا بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایسا شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اس کو بھی اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے ذریعہ کیا عمل کیا؟ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی مصروف نہیں چھوڑا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ دنیا تجھے سخی کہے اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔